میرے حساب سے تو پاکستان کو دیوالیہ ہو جانا چاہیے۔ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، اخبار میں دیکھ رہے ہیں کہ جی فلانا منسٹر نے اتنے کروڑ کی گاڑی منگا لی، فلانے نے اتنے ارب کی گاڑی کی خرچہ کر دیا۔ تو بہت سارے لوگ تو ویسے ہی چاہتے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ انگریز کی حکومت میں ہوتا تو اچھا تھا، ٹرین بھی بچھی تھی، یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا، تو عقل جو ہے وہ تھوڑی ٹھکانے آ جائے گی۔ ڈالر مہنگا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، جو غریب آدمی ہے تو وہ تو غریب ہی رہے گا، اس کو کیا فرق پڑے گا، تو وہ تو 2 روٹی چاول کھا رہا ہے، وہ تو لوکل ہی اگتا ہے نا۔ ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہیں، ہم دنیا کے 5ویں بڑے ملک ہیں، چنے بیچنے والے کنٹری نہیں ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایک فائنلی ہمارے ملک دیوالیہ ہو جائے۔ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن اگر پاکستان دیوالیہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پاکستان اگر بینکرپٹ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی سمجھاتا ہوا مجھے نہیں نظر آیا، تو میں نے کہا میں تھوڑا سا سمجھاؤں، اور میں نے کچھ اسٹڈی کیا اور جو مجھے سمجھ میں آیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب کوئی کمپنی دیوالیہ ہوتی ہے، اول تو جب کوئی ملک دیوالیہ ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ دنیا میں کوئی ایک حکومت نہیں ہے، دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ہیں، وہ آپس میں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کام کرتے ہیں۔ جب کوئی کمپنی دیوالیہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنی، اس کمپنی نے کسی کے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے وہ نہیں واپس کر سکتی، تو کوئی اس پہ کیس نہیں کر سکتا، ایک۔ دوسرا، وہ کمپنی کوئی چیز نہیں خرید سکتی۔ تیسرا، وہ کمپنی کسی سے ادھار نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کمپنی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنا پڑتا ہے، کوئی اس سے زبردستی پیسے نہیں نکلوا سکتا۔ تو میرے حساب سے تو پاکستان کو دیوالیہ ہو جانا چاہیے۔ جب آپ دیوالیہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے حساب کتاب کو صحیح کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ 2 دفعہ دیوالیہ ہوں۔ سنی علی مجھے اس دن بتا رہے تھے کہ وہ ذاتی طور پہ 2 دفعہ دیوالیہ ہوئے، اور تیسری دفعہ وہ ملٹی ملینئر بن گئے۔ جب بھی آپ دیوالیہ ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی غذا ٹھیک کرتے ہیں، اپنی نہاریاں بند کرتے ہیں، اپنے پائے بند کرتے ہیں، واک شروع کرتے ہیں، سبزی کھانا شروع کرتے ہیں، آپ کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے دیوالیہ ہونے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایک فائنلی ہمارے ملک دیوالیہ ہو جائے۔ کیوں؟ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، اخبار میں دیکھ رہے ہیں کہ جی فلانا منسٹر نے اتنے کروڑ کی گاڑی منگا لی، فلانے نے اتنے ارب کی گاڑی کی خرچہ کر دیا۔ تو جب آپ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم کو ایسا ہی کیا ہوا ہے جیسے ملک دیوالیہ ہو، یعنی کہ ہم کوئی چیز باہر سے نہیں منگا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ موبائل آنا بند، سولر پینل آنا بند، موٹی موٹی 2 چیزیں لے لیں جس سے ملک کی گروتھ ہونی ہے۔ یہ سولر پینل سے ملک کی گروتھ ہونی ہے، موبائل فون سے ملک کی گروتھ ہونی ہے، اس کے اوپر تو لگ گئی پابندی، اور گاڑیوں پہ پابندی نہیں لگائی آپ نے اپنی۔ اچھا، اگر ہم دیوالیہ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کچھ بھی نہیں خرید سکتے، باہر سے آپ مہنگی گاڑی خرید ہی نہیں سکتے، کوئی آپ کو IMF ورلڈ بینک لون نہیں دے گا، اور آپ کے جو پیسے آپ نے واپس کرنے ہیں وہ بھی آپ نہیں دیں گے لیکن لانگ ٹرم میں دیں گے۔ اور کچھ ممالک کو ہم نے، جیسے چائنا کو، ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی گروی رکھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے وہ آ کے اس کو کلیم کر لے کہ یہ اب ہمارا ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ تو ویسے ہی چاہتے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ انگریز کی حکومت میں ہوتا تو اچھا تھا، ٹرین بھی بچھی تھی، یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا، تو عقل جو ہے وہ تھوڑی ٹھکانے آ جائے گی، عقل جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی، ہم سب کی پریورٹیز چینج ہو جائیں گی۔ جیسے ہی کسی گھر والے کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کی عقل ٹھیک ہو جاتی ہے، سب کی پریورٹیز چینج ہو جاتی ہے، نہ کوئی فلم پہ جاتا ہے، نہ کوئی فالتو خرچہ کرتا ہے، سب خیال کرتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں وہ، اور پورے علاقے والوں کے اندر یا گھر محلے والوں کے اندر ان کی بھی ڈائٹ ٹھیک ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو مجھے بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہے نا؟ سارے نہاری پائے بند ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے سے خدا را اتنا نہ ڈرے کہ پتہ نہیں پاکستان کیا ہو جائے گا۔ پاکستان کوئی ایک انسان نہیں ہے، پاکستان میں 220 ملین انسان رہتے ہیں۔ پاکستان کوئی ایک چیز نہیں ہے، ایک ملک ہے، اس کے اندر 220 ملین انسان رہتے ہیں۔ ڈالر مہنگا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں آج سے صرف 5 سال پہلے ترکی گیا تھا تو $1 میں 3 لیرہ آتے تھے، اس وقت $1 کے 18 لیرہ آتے ہیں۔ پچھلے 2 سال میں 5 لیرہ سے 18 لیرہ پہ ترکی کا لیرہ چلا گیا۔
تو کیا ترکی بینکرپٹ ہو گیا؟ ترکی ختم ہو گیا؟ ترکی میں گروتھ جاری ہے؟ ڈالر مہنگے ہونے کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں، اور ان ریزنز کو ایکسپلور کر کے انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر کوئی تلوار لٹکا کے بیٹھ گئے کہ دیوالیہ ہو رہا ہے ملک. بھائی ہو رہا ہے تو ہو جائے گا، تو ہو جائے گا. آپ نے جیسے حکمران ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں. ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، پاسبلٹیز آ رہی ہیں، اپارچونیٹیز آ رہی ہیں. آپ نے کون سا ٹی وی پروگرام ابھی تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ دیکھا ہے؟ آپ نے فواد چودھری پہ کتنے پروگرام دیکھے ہیں؟ آپ نے عمران خان کی ٹانگ کے بارے میں کتنے پروگرام دیکھے ہیں؟ ان کی گولی مارنے والے کے بارے میں. وہ امپورٹنٹ آدمی ہے. اور یہ جو مر رہے ہیں لوگ، جو مشکلوں میں ہیں لوگ، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کو اویئر کرنے کے لیے کہ آپ انٹرنیٹ کی بدولت، ٹیکنالوجیز کی بدولت، دراز کی بدولت اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں بتاتے ہم؟ تو ہونے دو دیوالیہ، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالی جو غریب آدمی ہے تو وہ تو غریب ہی رہے گا، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ تو 2 روٹی چاول کھا رہا ہے، وہ تو لوکل ہی اگتا ہے نا. ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہیں، ہم دنیا کے 5ویں بڑے ملک ہیں. ہم کوئی چنے بیچنے والے کنٹری نہیں ہیں. ہم ایک بہت بڑے ملک ہیں، اور ملکوں کی جو زندگی ہے اس میں مشکلات آتے ہیں، اور یہ بھی ایک مشکل ہے. اور کیا خوب کہا ہے شاعر نے، آپ سب کو پتہ ہے کہ تندے باد مخالف سے نہ ڈرے عقاب، یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ جو اپوزیشن آ رہا ہے، ہم کو اتنی خوف دلایا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا. آپ زبردست بنیے، آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیے، آپ آگے جائیے. آپ آگے جائیں گے تو پاکستان آگے جائے گا. پاکستان آپ سے ہے، اور کیا ہے پاکستان؟ آپ ہیں پاکستان، میں ہوں پاکستان، ہم سب ہیں پاکستان. پاکستان عمران خان اور نواز شریف اور شہباز شریف نہیں ہے. پاکستان 220 ملین انسان ہیں، 220 ملین پاکستانی ہیں. ایک پاکستانی گڑبڑ کرتا ہے تو پورے دنیا میں مشہور ہوتا ہے، اور ایک پاکستانی اچھا ہوتا ہے تو بھی پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے. تو آپ وہ پاکستانی بنیے جس کا پاکستان کو انتظار ہے، کیونکہ سارے پاکستانی کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس لیے میں کہوں گا دوبارہ، اچھا دیوالیہ ہو جائے ایک دفعہ، دماغ ٹھکانے آ جائیں گے. میرے جب سیکنڈ دفعہ دیوالیہ ہوا تو 150 سے میں 2 آدمی پہ آ گیا. گھر میں بیٹھا، سب کچھ ری آرگنائز کیا، ری اسٹرکچر کیا، پھر اللہ نے نواز دیا. کچھ غلطی کرے گا انسان تو دیوالیہ ہوگا. تو سیکھنے کا عمل ہے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پوری قوم بھوکے مرنا شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا. پاکستانی قوم بہت ریزیلینٹ ہے، کچھ نہیں ہوگا، گھبرائیے نہیں. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. السلام علیکم.